اپنے کالج لائف میں نے ایک کہانی پڑھی تھی. کہانی معروف کہانی کار مصطفیٰ ہاشمی، جو اس وقت مصطفیٰ چاند کے نام سے بچوں کے لیے لکھا کرتے تھے، ان کی کہانی تھی. کہانی کا عنوان تھا پائلٹ، اور یہ ایک بس ڈرائیور کی کہانی تھی جسے بچپن میں پائلٹ بننے کا شوق تھا، لیکن وہ پائلٹ نہ بن پایا. اور پھر اس نے بس ڈرائیونگ جب شروع کی تو اس کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو وہ وقت پہ اسکول پہنچائے، وہ ٹائم پہ ان کے اسکول کے آگے گاڑی کھڑی کر دیا کرے، اور بہت خیال وہ اس بات کا رکھا کرتا تھا. اور اس وقت بھی جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں ایک پائلٹ ہوں، اور ان مسافروں کو، جو راہ علم کے مسافر ہیں، ان کو وقت پہ ان کے اداروں میں پہنچانا ہے، ان کی منزل پر پہنچانا ہے. اس لیے اس کہانی میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بس ڈرائیوروں کی سیٹ کے پیچھے پائلٹ لکھا ہوتا ہے. وہ کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے آج تک یاد رہ گئی ہے. تو یہی بات ہے کہ ذہن میں وہ کچھ رہتا ہے جو آدمی بن نہیں سکتا. اگر ہم کوئی یونیفارم پہن لیں، کوئی لباس پہن لیں، اور پھر سوچیں کہ میرے اوپر کتنا جچ رہا ہے، کتنا سوٹ کر رہا ہے. کوئی کرتا پاجامہ ناپے کسی دکان میں جا کر اور کہے میں تو پورا مولانا لگ رہا ہوں، کاش کہ میں مولانا ہوتا. اور اسی طرح اگر کوئی وردی ناپ رہا ہو تو جیسے مثال اس کی یہ لے لیں کہ اسکول کے بچے جب کوئی وردی خریدنے جاتے ہیں، خاص طور پر کسی فورس کی، پولیس یا آرمی کی، جو ان کے اسکولوں میں ڈرامے یا ٹیبلو ہوتے ہیں اس کے لیے، تو وہ پہنتے ہیں تو آئینے میں خود کو دیکھ کے کہتے ہیں میں تو پورا فوجی لگ رہا ہوں، میں تو پورا پولیس افسر لگ رہا ہوں. یہی کر رہی ہیں مریم نواز ان دنوں. کچھ دنوں پہلے ان کا تذکرہ رہا 800 کے جوڑوں کے حوالے سے کہ وہ بہت سستے کپڑے پہنتی ہیں، صرف 800 700 500 میں جو ادھر ادھر مل جاتے ہیں وہ لے کے پہن لیتی ہیں بیچاری، اور اتنی سادہ مزاج ہیں اور اپنے صرف کام سے لگاؤ رکھتی ہیں. اور اب بات پہنچی ہے پولیس کی وردی. اس وردی کے پس پردہ بھی بہت طویل کہانی ہے. کوئی ایک وردی نہیں سلی تھی، کئی وردیاں سلی تھیں، اور اس کو پہن کر دیکھا گیا تھا کہ کیا سوٹ کر رہا ہے، کس میں اچھی لگ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اسی جوڑے کو ان کے مطابق فٹ فاٹ کر کے انہیں پہنا دیا گیا، اور وہ سلامی لینے کے لیے پہنچ گئی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں. لیکن دوستوں، اگر کسی دفتر میں کوئی کسی کی کرسی رکھی ہے تو آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. کسی عہدیدار کی کرسی پر بیٹھنے کی اخلاقاً بھی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ کسی طرح بھی دفتر کے آداب کے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح کسی فورس کی وردی پہننا بھی ادب، آداب اور ان کے قوانین کے خلاف ہے. کہ آپ کا جو عہدہ ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مختلف کپڑوں میں، لباس میں، پردے میں دیکھ رہی ہیں. کہاں مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو کا نام لے لیا جاتا ہے، کہاں بے نظیر بھٹو جس کے کپڑوں کی سلیکشن صاف لگتا تھا ان کی اپنی نہیں، انہیں کر کے دے دیا جاتا ہے، وہ پہن لیتی ہیں کیونکہ اصل مقصد ان کا کام تھا، ان کی ایک شخصیت تھی. اور یہاں یہ ہے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ بننے کا شوق ہے، کبھی کچھ. آڈیو ویڈیو ٹک ٹاک سے اب فیشن کی طرف، اور پھر اس کے بعد اپنی آنیاں جانیاں دکھانے کے لیے، اپنی ریکارڈنگ دکھانے کے لیے، بس یہی ہے. اور جو کام ابھی کر چکی ہیں آنے کے بعد، چیف منسٹر بننے کے بعد، اس کی بھی ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ اس میں کتنا کرپشن کیا گیا ہے. پولیس کا انہوں نے یونیفارم پہنا ہے، اس پہ کڑی تنقید کی جا رہی ہے. اور عام لوگ بیچارے جو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مریم نواز ہے، ان کا رنگ گورا ہے، انہوں نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہیں، یہ تو بہت خوبصورت ہیں اور مزید خوبصورت لگ رہی ہیں. یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیف منسٹر آف پنجاب ہیں، ان کو اسی عہدے کے مطابق رہنا چاہیے، انہیں اپنے کام کے ذریعے سامنے آنا چاہیے. جب کوئی لیڈر، جب کوئی نمائندہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس پہ عمل کر کے. اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز خود بنتی جاتی ہیں. آپ نے جب یہ ٹک ٹاک کا دور نہیں تھا، یا جب ان ویڈیوز آڈیوز کا دور نہیں تھا، تو فوٹوگرافر ہوتے تھے، اور وہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے تھے وہ ان کے پیچھے
کس طرح اپنے کیمرے لے کے بھاگا کرتے تھے اور ان کے لمحے لمحے کی تصاویر بنا کے ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ تو جن لوگوں کے کام ہیں وہ یہ کرتے ہیں، لیکن آپ یا تو پھر یہ کہ آپ کے اندر کچھ حسرتیں ہیں، حسرتیں ناتمام، جسے آپ اس طرح پورا کرتی ہیں کہ چیف منسٹر آف پنجاب بن جاؤ اور اپنے حسرتوں کو اس طرح پورا کرو۔ یہ کام کرنے کا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا وقت ہے، لیکن ان خرافات میں اپنے وقت کو ضائع کر کے عوام کو بھی اسی طرف لگایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہنس لیں اور اپنے مسائل سے چھٹکارا پا لیں۔ لیکن نہیں جناب، تمام لوگ نہیں ہنستے، بہت سے لوگ اس پہ فکر مند ہیں، بہت سے لوگ اسے کہہ رہے ہیں بچپنا ابھی تک مریم نواز کے اندر ہے جبکہ وہ نانی بھی بن گئی ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ حسرتیں ہیں، کچھ ناتمام خواہشیں ہیں، اور اب جو انہیں دوسروں پہ غصہ آتا ہے، دوسرے کون؟ جن کا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ان کو سزا دینے کے لیے ان کی ایک آرزو یہ بھی ہے، دبی ہوئی ان کے اندر ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، کاش میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتی، ہو سکتا ہے ایک دن وہ یہ وردی بھی پہن لیں۔ اسی طرح ایک بچے کا خواب تھا جس نے اپنے خواب میں لکھا تھا، میں ڈاکٹر کو دیکھتا تھا تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اور جب میں کسی سپاہی کو دیکھتا تھا تو سپاہی بننا چاہتا تھا، میں کسی آفس میں جاتا تھا تو آفس ورکر بننا چاہتا تھا، میں کسی مینیجر کو دیکھتا تھا، پائلٹ کو دیکھتا تھا، دکاندار کو دیکھتا تھا، کلفی والے کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یہی بن جاؤں، لیکن میں اتنے سارے کام نہیں کر سکتا تھا اور ان سب کا روپ نہیں دھارتا، تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں کیا بن گیا ہوں، میں ایک اداکار ہوں، اور میں یہ ساری اداکاری کرتا ہوں اور یہ میں سارے کردار ادا کرتا ہوں۔ مریم نواز بھی صرف ایک اداکار ہے، اداکاری کرتی ہیں، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ انہوں نے خود دکھایا ہے، انہوں نے خود بتایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔